بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم فورتھ لیسن دا ڈیفوڈلز جو پوئم ہے اس کے ایکسرسائز میں سے کوشچن آنسر حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں باقاعدہ سے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ فرسٹ کوشچن از دیئر اینی پرسونیفیکیشن ان دس پوئم؟ اف یس ویئر؟ مطلب کہ کیا یہاں پر کوئی تجسیم نگاری یا پرسونیفیکیشن استعمال ہوئی ہے یا آئی ہے؟ اگر ہاں، ویئر پھر کہاں آئی ہے؟ ٹھیک ہے، تو مطلب وہ نظم میں اگر پرسنیفیکیشن استعمال ہوئی ہے تو اس کے بارے میں بتائیں، اگر آئی ہے تو وہ کہاں پر آئی ہے، وہ اس کے متعلق آپ کو بتانا ہے۔ تو پرسنیفیکیشن کیا کہتے ہیں؟ پرسنیفیکیشن ایک انسانی مطلب خوبی ہوتی ہے جو اکثر زیادہ تر انسان میں ہی پائی جاتی ہے۔ اگر اسی خوبی کو کسی نان لیونگ تھنگس میں، غیر جاندار یا کوئی مطلب پھول یا کوئی پہاڑ یا زمین آسمان، ان چیزوں میں انسان والی خوبی بیان کی جائے، حالانکہ ہوتی نہیں ہے لیکن اس کو استعمال میں لایا جائے، تو اس کو پرسانیفیکیشن کہتے ہیں۔ اس کا آنسر یہ ہے کہ یس دا پوائٹ کلیئرلی یوزڈ، ہاں مطلب کہ جو شاعر ہے وہ اس کو واضح طور پر استعمال کرتا ہے، دا پرسنیفیکیشن کو ان دس پوئم، اس نظم میں۔ Personification has been used in the first and second stanza of the poem as below۔ stanza کہتے ہیں پیراگراف کو، مطلب کہ پہلے اور دوسرے پیراگراف میں اس نظم کے استعمال ہوئی ہے پرسنیفیکیشن، ٹھیک ہے، ایز بلو جو کہ نیچے وضاحت کی گئی ہے۔ A crowd of daffodils، ٹھیک ہے، A crowd of daffodils، یہ پہلے ہی میرے خیال میں پیراگراف میں تھی۔ A crowd of ڈیفوڈلز مطلب کہ نرگس کا ہجوم۔ دیکھو یہ کراؤڈ کیا ہے، یہ انسانوں کے ہجوم کے لیے بولا جاتا ہے۔ انسان جب اکٹھے ہونا ہجوم، تو ان کے لیے یہ کراؤڈ لگایا جاتا ہے، لیکن یہ اب کس کے لیے استعمال کیا گیا ہے؟ ڈیفوڈلز۔ ڈیفوڈلز کیا ہے؟ یہ انسان تو نہیں ہے نا، یہ تو پھول ہیں، تو اس کے لیے یہ کیا ہے، اس مطلب کہ یہ انسانوں والی خوبی ڈیفوڈل کو دی گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ پرسنیفیکیشن استعمال ہوئی ہے، صحیح ہے۔ اچھا آگے ہے دوسرے پیراگراف میں استعمال ہوئی تھی ٹاسنگ دیئر ہیڈ ان ٹاسنگ میرے خیال تیسرے کہ چوتھے پیراگراف میں استعمال ہوئی تھی، ٹاسنگ دیئر ہیڈز ان اسپرائٹلی ڈانس، ٹھیک ہے، مطلب کہ وہ انسانوں کی طرح ڈانس کر رہے تھے، صحیح ہے، ناچتے ہوئے اپنے سر ہلا رہے تھے۔ ٹاسنگ یعنی ہلانا، لیکن انسانوں کی طرح، تو یہ بھی ان ڈیفوڈلز کو یہ خوبی دی گئی ہے، پرسنیفیکیشن کیا گیا ہے کہ وہ اس طرح ہل رہے تھے جس طرح انسان ہلتے ہیں، صحیح ہے۔ تھرڈ کویسچن پہ آتے ہیں، سیکنڈ کویسچن پہ، رائٹ ایٹ لیسٹ 2 lines showing similes۔ سیملز کیا ہوتی ہیں؟ سیملز کہتے ہیں، سیمل کہتے ہیں تشبیہ کو، ٹھیک ہے، تشبیہ مطلب کہ ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند کی طرح قرار دینا، صحیح ہے۔ مثال کے طور پر اسلم شیر کی طرح بہادر ہے، مطلب اسلم کو ایک خوبی دی گئی ہے کسی شیر کی بہادری کی طرح، ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے ہوگا۔ دا 2 lines having، یہ مطلب کہ رائٹ ایٹ لیسٹ 2 lines showing similar، 2 لائنیں لیکن جس میں سمل استعمال کی گئی ہے، تشبیہ استعمال کی گئی ہے۔ دا 2 lines having simil are the following، وہ جو مطلب کہ 2 لائنوں میں سمل استعمال ہوئی ہے جو کہ مندرجہ ذیل ہیں۔ پہلی ہے I wandered lonely as a cloud، میں مطلب کہ اکیلا گھوم پھر رہا تھا، جس طرح مطلب کہ بادل اکیلے گھومتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ اسی کلاؤڈ کیا ہے؟ بادل، صحیح ہے، خود کو اس نے بادل کی طرح قرار دیا ہے، اور یہ زیادہ تر سیمل میں ایز یا لائک لگتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو پہچاننے کے لیے کیا یہ آپشن ہے، مطلب کہ ایز یا لائک وہاں پر لگا ہوتا ہے، صحیح ہے۔ دوسرا ہے کنٹینیوس ایز دا اسٹارز دیٹ شائن، مطلب کہ لگاتار جس طرح لگاتار چمکنا جس طرح ستارے چمکتے ہیں، صحیح ہے، تو یہ سیمل تھی۔ تھرڈ کویسچن پہ چلتے ہیں، واٹ ڈز دا ورڈ کراؤڈ ایگزیکٹلی مین؟ یہ کہتے ہیں کراؤڈ کا اصل معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، تو اس کا آنسر ہے کراؤڈ مینز اے لارج نمبر آف پیپل۔ اصل میں اس کا مقصد ہوتا ہے جب ایک زیادہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں نا، تو اس کو ہجوم یا زیادہ لوگوں کے لیے استعمال کراؤڈ کیا جاتا ہے، بٹ دیئر ان دا پوئم، لیکن اس نظم میں اٹ مین اس کا معنی لیا گیا اے لارج نمبر آف ڈیفوڈلس، ٹھیک ہے، مطلب کہ ڈیفوڈلس کہتے ہیں آبی نرگس پھول، کمل کا پھول، اس کے زیادہ تعداد کو کہا گیا ہے۔ فورتھ کویسچن پہ چلتے ہیں، وائی ڈز دا پوائٹ کمپیئر ہمسیلف ٹو کلاؤڈ؟ صحیح ہے، وائی ڈز دا پوائٹ کمپیئر ہمسیلف ٹو کلاؤڈ، مطلب کہ کیوں شاعر ایک بادل کی طرح خود کا موازنہ کرتا ہے، بادل کی طرح، ٹھیک ہے،
ایک بادل سے، ٹھیک ہے، ایک بادل سے کیوں شاعر اپنا موازنہ کرتا ہے؟ دا پوائٹ، اس کا آنسر یہ ہو جائے گا دا پوائٹ کمپیئرز ہمسیلف ٹو اے کلاؤڈ بیکاز کلاؤڈ فلاٹس آن ہائی ہلز اینڈ گرین ویلی لونلی. وہ اس لیے کرتا ہے کہ خود کو کرتا ہے ایک بادل سے، کیونکہ بادل کی خوبی کیا ہے کہ وہ مطلب کہ وادیوں اور پہاڑیوں میں اکیلے گھومتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، تیرتا رہتا ہے، یعنی کہ اوپر ہوتا ہے نا. دا سیم کیس، اسی طریقے سے از دا پوائٹ ہمسیلف، خود کو ایز ہی از واکنگ alone ڈیز اینڈ نائٹ اینڈ انجوائے دا بیوٹیز آف نیچر لونلی. مطلب کہ یہ کہ وہ بھی اسی طریقے سے چلتا رہتا ہے دن رات اور انجوائے کرتا رہتا ہے اکیلے سے فطرت کی خوبصورتی کو. صحیح ہے، آگے چلتے ہیں. ففتھ کویشچن ہے رائٹ دا مین آئیڈیا آف دا پوئم. مطلب کہ اس نظم کا مرکزی خیال، یہ ہر پوئم میں یہ لازمی سوال ہوتا ہے، اور اس میں سے پیپر کے لحاظ سے بھی یہ بہت زیادہ سوال اہم ہے. اس کو آپ نے صحیح طریقے سے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے، مطلب صحیح یاد کرنا ہے. مین آئیڈیا کو ہوتا ہے مرکزی خیال، اصل مقصد، خلاصہ، ٹھیک ہے، اس کا تھیم. اس کا آنسر یہ ہو جائے گا دا مین آئیڈیا آف دا پوئم. اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ از دیٹ پوائٹ ڈسکرائب، بیان کرتا ہے دا بیوٹیز آف نیچر. آپ کو پتہ ہے کہ اس ڈیفوڈل نظم میں سارے کس چیز کو بیان کیا گیا؟ نیچر کو بیان کیا. یہ لائن ویری امپارٹنٹ، ڈسکرائبز دا بیوٹیز آف نیچر. He says that when you are lonely or missing your friends, you can use your imagination to find new friends in the world around you. مطلب کہ he says، وہ کہتا ہے کہ that when you are lonely، جب آپ اکیلے ہوتے ہیں، and missing your friends، اپنے دوست کو یاد کرتے ہیں، you can use your imagination، آپ امیجنیشن تصور میں لاتے ہیں، to find new friends، نئے دوست کو تصور میں لاتے ہیں، in the world around you، جو کہ آپ کے آس پاس ہوتے ہیں. مطلب کہ آپ نیچر کے بارے میں آپ سوچتے ہیں، نیچر کو دیکھتے ہیں، تو وہ کمی آپ کے جو ہے نا ختم ہو جاتی ہے. تو 6 کویشچن تھا، لیکن وہ میرے خیال سے وہ اتنا اہم نہیں ہے اور اتنا ضروری نہیں ہے کہ مطلب کسی مجھے اچھا نہیں لگا، صحیح نہیں لگا. صحیح ہے، تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.